مولانا عبدالعزیز سعیدی صاحب جامعہ انوار العلوم کے مدرس ہیں اور سینئر مدرسین میں سے ہیں، اور اس مسجد میں اب یہ خطیب بھی ہیں، میرے بڑے محترم اور بڑے پیارے اور جانشاد بھی بھائی ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں میرا کلام کرنا، بات کرنا بنتی نہیں ہے۔ آپ یقین کریں، میں جو اپنے بارے میں باتیں کہتا ہوں وہ کوئی تواضع، کوئی انکسار، کوئی عاجزی نہیں ہے، وہ اعتراف حقیقت ہے۔ میں ایک بے علم اور بے عمل انسان ہوں، کوئی حسن عمل میرے دامن میں نہیں، تقریر کرنا مجھے آتی نہیں، ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چند باتیں بے رب سے انداز کر دیتا ہوں اور میرے احباب خندہ پیشانی سے سن لیتے ہیں۔ مولانا کی دل نواز تقریر کے بعد میں کیا بولوں، صرف اتنا عرض کروں گا کہ یہ میلاد کی محفل ہے، میلاد کی محفل ہے، یہ میلاد کی محفل ہے، اور محفل میلاد منعقد کرنا باعث خیر و برکت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میلاد فرض ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ میلاد واجب ہے، ہم میلاد کو مستحب سمجھتے ہیں، اور مستحب اس کام کو کہتے ہیں جو آدمی کرے تو باعث خیر برکت اور موجب اجر و ثواب ہے، اور جو نہ کرے تو اس کو گناہ گار نہیں ہے۔ اب لوگ میلاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ میرے دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا، صحابہ نے میلاد نہیں کیا، اور اسی طرح بے شمار اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور جتنی مخالفتیں میلاد پر کی جاتی ہیں اتنی تو میوزیکل کنسرٹس پہ نہیں کی جاتی۔ جو فحاشی اور یعنی کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں کہ کہیں آپ نے پاکستان میں سنا کہ پاکستان میں کسی فحاشی کے اڈے پر کوئی بم گرا ہو، کوئی خودکش حملہ ہوا ہو؟ مستوں میں ہو گیا، مستوں میں وہاں کیا تھا؟ تو بے حیائی ہو رہی تھی، فحاشی ہو رہی تھی۔ وہاں تو شمع رسالت کے پروانے درود السلام کے لفظ میں گا رہے تھے، اور وہاں خودکش حملہ ہوا، اور 70-80 کے قریب شہید ہوئے وہیں، اور 250-300 کے قریب زخمی ہیں، اور کوئی کسی کو پرواہ بھی نہیں، کسی حکومت کے کان پہ جون تک نہیں رہی۔ میرے دوستو، یہ میلاد کی محفل کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، ہم دنیا داری میں پڑ گئے ہیں، اور کارے دنیا اب اتنا طویل ہو گیا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں وقت بہت کم ملتا ہے۔ تو یہ جو میلاد کی محافل ہیں اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اپنی روح کی بالیدگی کے لیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، جانشین امام اہل سنت زندہ باد۔ میرے دوستو، خان صاحب بھی ماشاءاللہ یہ بڑے ذمہ دار بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ویسے بھی حیثیت سے یہ بہت نمایاں ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آج سے 70-80 سال پہلے یہ کوئی کھاد کا تصور تھا زمینوں پہ؟ خان صاحب، کوئی 60-70 سال پہلے کھاد کا کوئی تصور نہیں تھا کہ زمین پہ کھاد ڈالی جائے گی، چھپا کے لے آتے تھے وہ بھی۔ ہاں، اب 50 سال پہلے
60-70 سال پہلے کھاد نہیں ہوتی تھی، 40 سال پہلے یہ سپرے نہیں ہوتے تھے، یہ سپرے ہیں یہ بھی 40-45 سال پہلے کیوں ہیں؟ کھاد کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس لیے کہ زمین بڑی طاقتور تھی، جہاں خریف کی فصل ہوتی تھی ربی کی نہیں ہوتی تھی، وہ زمین چھوڑ دی جاتی تھی، جہاں ربی کی ہوتی تھی وہاں خریف کی ہوتی تھی، آبادی کم تھی زمین زیادہ تھی، تو جب زمین کو فارغ ہو جاتی تھی تو اسے طاقت مل جاتی تھی۔ اب آبادی بڑھ گئی زمین اتنی ہے، تو میرے دوستو آپ ادھر کاٹتے ہیں ادھر بوتے ہیں، ادھر کاٹتے ہیں ادھر بوتے ہیں، تو زمین کو طاقت کیسے ملے؟ تو پھر کھاد آ گئی، کھاد ڈالیں گے زمین کو طاقت ملے گی۔ پھر بیماریاں آ گئیں، سنڈیاں آ گئیں، مکھیاں آ گئیں، کیڑے آ گئے، میرے دوستو یہ بیماریاں آئیں تو پھر سپرے آ گئے، سپرے آئے نہیں آئے؟ میرے دوستو یقین کریں کہ صحابہ اور تابعین کے زمانے میں میلاد کی محفلیں اس لیے نہیں ہوتی تھی کہ ان کے ایمان کی کھیتی لہرائے رہے، کھیتی ایمان کی لہراتی تھی، ان کے ایمان بڑے مضبوط اور قوی تھے، انہیں ان محافل کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ارے اب ایمان کمزور ہو گئے، ایمان کمزور ہو گئے، تو ایمان کمزور ہو گئے، زمین ہماری کمزور ہو گئی، تو اسے طاقت کی ضرورت ہے، تو کھاد کی ضرورت، تو یہ میلاد کی کھاد دی جاتی ہے۔ اور پھر جب دیگر بدعقیدگیاں پیدا ہو گئی، فاسد عقائد آ گئے، اور میلاد کی مخالفتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کو گھٹانے اور توحید کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، یعنی تقدیس رسالت جو ہے وہ توحید شان توحید کو بڑھانے کے لیے کیا، توحید ہے، رسالت ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ تو جب یہ باتیں آئیں تو میرے دوستو پھر سپرے کی ضرورت آ گئی۔ میرے دوستو اب میلاد کی محفلیں برپا کرو تاکہ تمہاری ایمان کی جو زمین ہے وہ طاقت پکڑے، اور پھر سپرے کرو تاکہ تمہاری کھیتی جو ہے وہ لہرا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو یہ کہنا کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ چیز بدعت ہے، کس چیز کو آپ بدعت کہیں گے؟ ارے باپ میں بتاؤں، غلاف کعبہ چڑھانا بھی تو بدعت ہے، خانے کعبہ پہ غلاف ہوتا ہے، غسل کعبہ ہوتا ہے، کسی نہ کسی فرقے والے نے اعتراض کیا، وہابی ہوں دیوبندی ہوں کچھ بھی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ غلاف کبھی آ گیا اعتراض آپ نے سنا ہے غلاف کعبہ پر؟ غلاف کعبہ بھی بدعت ہے، حضور کی زبان میں غلاف کعبہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ پھر یہ غسل جو دیتے ہیں ہر سال غسل، یہ غسل کعبہ یہ بھی بدعت ہے۔ ارے تم کہتے ہو کہ مزار پر چادر چڑھانا بدعت ہے، میں کہتا ہوں قرآن پہ غلاف چڑھانا بھی بدعت ہے۔ اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں یہ 200 سال پہلے سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ شان الوہیت کو بڑھانے کے لیے تنقیص رسالت کی جا رہی ہے، حالانکہ شان الوہیت تو ایمان ہے ہمارا، رب سے تو کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں، وہ رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم حضور کو رب سے ملا دیتے ہیں، وہ مناظرانہ بات تو یہ ہے کہ رب سے تو وہ اسے ملایا جاتا ہے جو جدا ہو، حضور تو جدا ہے ہی نہیں، رب سے حضور تو جدا ہے نہیں۔ لیکن میرے دوستو ہم حضور کو اللہ کی مخلوق مانتے ہیں، ببانگ دوحل میں کہتا ہوں کہ حضور اللہ کی مخلوق ہے، وہ خالق ہے، اور رب کائنات جو ہے وہ معبود ہے، اور حضور رب نہیں، حضور رب نہیں۔ تو میرے دوست معبود رب کا مقابلہ یہ تو عجیب بات ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے۔ ارے یہ اب اس طرح حضور کی ذات کو پیش کیا جاتا ہے کہ بس وہی آتی تھی، ویسے تھے تو ہماری طرح انسان ہی، وہی آتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے کلام بھیجا، وہ تو ان کی حیثیت تو ایک ڈاکی کی تھی، ایک چیز کی تھی، رب کا پیغام تھا، بندوں کے نام انہوں نے دے دیا، پیغام مل گیا۔ میرے دوستو یہ اگر عقیدہ ہے تو ایمان نہیں ہے، یہ اگر عقیدہ ہے تو آپ یقین کریں ایمان نہیں ہے۔ حضور کے بارے میں یہ اس قسم کی باتیں کرنا یہی تو اصل چیز ہے کام خراب کر رہی ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت کا وہ مجھے شعر یاد آتے ہیں
اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، ایسا نہیں انسان وہ انسان ہی۔ ہم حضور کو انسان مانتے ہیں لیکن ایسا نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ میرے دوستو یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں تو پھر ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ وہ مجھے کئی مرتبہ میں نے وہ حدیث پیش کی ہے، حضور کے بارے میں جو عام تصور کہتے ہیں نا، حضور تو کھاتے تھے پیتے تھے، انسان تھے، شادیاں کی، بچے حضور کے ہوئے۔ میرے دوستو یہ ٹھیک ہے حضور نے شادیاں کی، حضور نے حضور کی اولاد ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے پیتے تھے، لیکن یقین کرو کہ حضور ہم تو کھانے پینے میں زندگی ہمارے کھانے پینے پر منحصر ہے، نہ کھائیں تو ہم بچ نہیں سکتے۔ ارے حضور اس لیے کھاتے تھے کہ لوگوں کو بتائیں کھانا کیسے جاتا ہے، بے شک بے شک، کھانا کیسے۔ میں انما بعثت معلما، ارے میں تو معلم پر آج بھیجا گیا۔ تو اسی طرح حضور اسباق کے بارے میں ہی بات آتی ہے، حضور اسباق 40 دن کھانے ہم سے بند، معاملہ بند ہوتا تھا۔ تو حضور اسباق فرما دیتے کہ مجھے میرا رب کہتا ہے کہ عبدالقادر کھا تاکہ تیرا کھانا دیکھا جائے، عبدالقادر پی تاکہ تیرا پینا دیکھا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، حضور کس لیے کھاتے تھے کہ لوگ حضور کے کھانے کو دیکھ کر سیکھ لیں، اس لیے پیتے تھے کہ حضور ہم دیکھ لیں کہ حضور کیسے پیتے ہیں، حضور کیسے بیٹھتے ہیں، حضور کیسے چلتے ہیں، حضور کیسے پھرتے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پر وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کی حدیث، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص حضور کے پاس آئے، حضور کاشانہ نبوت میں نماز نفل پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ آ کے بیٹھ گئے، حضور بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے، نفلی نماز بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ تو جب حضور نے سلام پھیرا تو حضرت عبداللہ نے عرض کی کہ حضور ہم نے آپ کی زبان سے یہ سنا ہے کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا دوہرا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب۔ بات ہے نا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا دوگنا ثواب ہے، بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے۔ تو حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم تک تسلی جالسن، آپ تو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا عبداللہ میں تھک گیا تھا، کھڑے ہونے کی ذرا ہمت نہیں تھی، میں بیٹھ گیا، کہ عبداللہ میں بھول گیا مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے تھی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاکنی لستک احد منکم، لاکنی لستک احد منکم، لیکن میں تمہیں سے کس کی طرح ہوں، میں تمہیں سے کس کی طرح ہوں؟ ارے تم میرا قیاس اپنے اوپر کر رہے ہو، ارے میں تم جیسا نہیں ہوں، ارے میں کھڑے ہو کے پڑھوں تم بیٹھ کے پڑھو وہ تمہارے لیے معاملہ ہے۔ اگر تم بیٹھ کے پڑھو گے تمہارے لیے آدھا ثواب، کھڑے ہو کے پڑھو گے دگنا ثواب، لیکن میں اگر بیٹھ کے بھی پڑھوں تو تمہارے کروڑوں خنوں سے بڑھ کر یہ عقیدہ ہے۔ اب ہم وضو کرتے ہیں نا، یہ علماء بیٹھے میں تو ان کا ادنا خادم ہو، سچی بات ہے۔ وضو کرتے ہیں تو اگر آپ ایک دفعہ اپنے تمام اعضاء دھو لیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے کہ 3 دفعہ دھوتے ہیں۔